سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت کرنا نماز کے اندر فرض ہے، یہ ایک رکن ہے نماز کا کہ بغیر قرات کے نماز نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جو نماز کے اندر قرات کی جاتی ہے تو اس قرات کا کرنا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد جو قرات ہوگی سورہ فاتحہ کے بعد، اس قرات کو کتنا پڑھا جائے گا، کتنا پڑھا جائے گا، کتنا پڑھنا مستحب ہے اور کہاں سے پڑھنا مستحب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم سے، وہ کتنا پڑھنا مستحب ہے اور کتنا کیا ہے، کون سی صورت پڑھنا مستحب ہے۔ بہرحال اس سلسلے کے اندر آدمی کی، انسان کی جو حالتیں ہوتی ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کے حکم بھی الگ الگ ہیں، 3 حکم ہیں۔ بہرحال مستحب جو ہے قرات کرنا، کون سی نماز میں کتنی ہے اور کس حالت میں کتنی ہے اور کہاں سے تلاوت کرنی ہے، اس کے بارے میں مفصل کیا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ وہ نہیں ہے جو آپ کبھی وہ سمجھ رہے جو ایک صورت آپ نے سنی ہے، صرف آج 3 صورتیں ہیں، ایک صورت کا آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک قصار مفصل، طوال مفصل، اوساط مفصل۔ بہرحال یہ ہیں، ان کو کیا تفصیل سے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو آدمی کی جو حالت ہوتی ہے 3 ہوتی ہیں، تو ان حالتوں کے اعتبار سے مختلف حکم ہو جاتے ہیں، الگ الگ حکم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی حالت سفر میں ہے اور اس کا سفر جاری ہے، یعنی سفر میں چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، سفر جاری ہے، اور سفر جب جاری ہے تو اس وقت جو کیا ہے، قرآن کریم کی جو نماز میں تلاوت کی جائے گی، قرات جو ہوگی، وہ کہیں سے بھی آدمی کر سکتا ہے اور قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کیا پڑھ سکتا ہے، اور نماز چاہے کوئی سی بھی ہو، نماز چاہے عصر ہو، عشاء ہو، فجر ہو، چاہے چھوٹی سی صورت پڑھ لے تو کیا ہے، یہ کام ہو جائے گا، اور اس طرح کرنا صحیح ہے۔ بہرحال یہ ایک حالت ہے۔ دوسری جو حالت ہے کہ نماز جو جس میں تلاوت جو کرنی ہے، بہرحال اگر نمازی کیا ہے، ایسی جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے کہ اس کا سفر تو جاری ہے، یعنی مسافر تو ہے لیکن وہ قیام کر لیا، کہیں ٹھہر گیا مسافر چلتے چلتے، کیونکہ 15 دن سے کم ٹھہرتا ہے، تو آج مسافر تو رہتا ہے، مسافر رہتا ہے، چاہے 15 دن سے کم کہیں ٹھہر جائے نیت کر کے۔ بہرحال اگر کیا ہے، آدمی ٹھہرا ہوا ہے تو اب اس کی جو قرات ہے اس کا حکم الگ ہے۔ وہ جو قرات کرے گا تو فجر اور ظہر میں جو قرات کرے گا وہ اوساط مفصل کی بڑی صورتوں سے قرات کرے گا۔ اوساط مفصل کیا ہے اس کو میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا۔ اوساط مفصل سے بڑی جو صورت ہے ان کی قرات کرے گا، اور یہ مستحب ہے۔ اب کیا ہے، عشاء اور عصر کے اندر جو قرات کرے گا، قرآن کریم پڑھے گا، وہ اوساط مفصل سے کرے گا، لیکن اس کی چھوٹی صورتوں کی قرات کرے گا، چھوٹی صورتوں کی قرات کرے گا، اوساط مفصل سے چھوٹی صورت ہے۔ اب جو بچی ایک نماز مغرب، تو مغرب کی نماز میں جو قرات کرے گا وہ قصار مفصل کی چھوٹی صورتوں سے کرے گا، قصار مفصل کی جو کیا ہے چھوٹی صورتیں ہیں ان سے قرات کرے گا۔ بہرحال تیسرا جو حکم ہے وہ ہے کہ آدمی مقیم ہے، مسافر ہے ہی نہیں ہے، وہ گھر پر ہے یا کہیں بھی ہے، مسافر نہیں ہے، تو اب اس کے لیے وہی ہے جو عام طور پر سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے بہت سنا ہے کہ فجر اور ظہر میں کیا ہے، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل، یہاں سے قرات کرے گا جو مشہور ہے عام طور سے۔ اب اوساط مفصل اور اس طرح طوال مفصل، قصار مفصل کسے کہتے ہیں اس کو اور سمجھ لیں۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ تو آتے ہیں طوال مفصل میں، اور سورہ بروج سے آگے آتے ہیں سورہ بینہ تک، کیا ہے، یہ آتے ہیں اوساط مفصل میں،
اور اس سے آگے جو کیا ہے صورتیں بچی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام آتی ہیں قصار مفصل کے اندر۔ تو 3 حکم ہیں، الگ الگ حکم ہیں، تینوں کو اچھی طرح سمجھیں اور نوٹ کر کیا رکھ لیں، تب کیا ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔